إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤياي تعبرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا خاتم النبیین. حضرات، سورہ یوسف آیت نمبر 43 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. گزشتہ درس کے اندر آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل گئے تو جیل کے اندر آپ کے معمولات کیا تھے. 2 قیدیوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا. انہوں نے اپنے اپنے خواب یوسف علیہ السلام کو سنائے جو ان کے بقول من گھڑت خواب تھے، اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی. اور تعبیر دینے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ تم میں سے ایک بچ جائے گا اور ایک مارا جائے گا، اور یہی ہوا. اور آخر میں آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ وہ شخص جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا وہ تو بچ گیا، اور یوسف علیہ السلام نے اس کو ایک وصیت کی تھی کہ جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا. لیکن شیطان نے اس کو یہ بات بھلا دی. اب ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے بھی ایک خواب دیکھا. اللہ فرماتا ہے وقال الملک، اللہ فرماتا ہے کہ بادشاہ نے کہا انی ارى 7 بقرات. وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی. میں نے خواب دیکھا اور اس میں 7 موٹی گائیں میں نے دیکھی. 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف. اور وہ کہنے لگا کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. یعنی کہ عجیب و غریب خواب دیکھا، اور خواب ایسے ہی ہوتے ہیں. 7 فربا گائیں ہیں، موٹی تازی گائیں، اور 7 بالکل پتلی دبلی. اور وہ پتلی جو گائیں ہیں جو بالکل فاقہ زدہ معلوم ہو رہی تھی وہ 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. اور فرمانے لگے کہ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور میں نے یہ دیکھا کہ 7 سرسبز بالیاں ہیں. جو بالیاں ہوتی ہیں نا سبزیوں کی، تو کہتا ہے کہ میں نے 7 بالیوں کو دیکھا، سرسبز بالیوں کو. اور وَأُخْرَ يَابِسَاتٍ، اور کہنے لگا کہ دوسری خشک بالیاں دیکھی. یعنی ہر چیز کی ایک ضد دیکھی. 7 موٹی گائیں ہیں تو 7 دبلی گائیں، 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں تو 7 بالکل خشک. اب بادشاہ اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم لرؤیایا تعبرون. کہنے لگا کہ اے میرے درباریوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو میرے خواب کی تعبیر بتائے گا. بادشاہ نے سب کے سامنے اپنا خواب رکھ دیا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے میرے خواب کی صحیح تعبیر بتائے گا. اب جب اس بادشاہ نے خواب کی تعبیر کا ذکر کیا تو قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. اب تعبیر تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، تو سب کے سب جواب دینے لگے کہ اے بادشاہ یہ جھوٹے خواب ہیں. سب نے کہا، حالانکہ جانتے نہیں تھے یہ سچے خواب ہیں جھوٹے خواب ہیں، کسی کو پتہ نہیں، اپنا ہوا میں تیر چلا دیں. بادشاہ صاحب یہ سارے جھوٹے خواب ہیں. اور کہنے لگے کہ ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. یہ خواب ایسے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. آپ نے بالکل فضول خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر ہم نہیں جانتے. تو اب دیکھیں، جب وہ جو 2 قیدی تھے نا ان میں سے ایک بچ گیا تھا تو وہ بھی اس دربار میں موجود تھا. جب بادشاہ نے اپنے خواب کا ذکر سنا اور سب اس کی تعبیر بتانے سے عاجز رہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے تعبیر کسی عام آدمی سے نہیں پوچھی تھی،
بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے نجومی کاہن موجود تھے، لیکن یہ خواب اتنا مشکل تھا کہ کوئی بھی بہت زیادہ سوچنے کے باوجود، غور و فکر کرنے کے باوجود کوئی اس کی تعبیر نہیں بتا پا رہا۔ تو آخر نے سب نے یہی کہنے میں جان چھڑائی اور یہی کہنے میں عافیت سمجھی کہ بھائی یہ کہہ دو کہ ہم اس خواب کو، ایسی خواب کی تعبیر نہیں بتاتے اور یہ خواب صحیح نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ شخص دو قیدیوں میں سے جو بچ جانے والا ہے، اس نے کہا، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو بچ گیا تھا، جو یوسف علیہ السلام کی تعبیر کی برکت سے بچ گیا تھا، اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا، اور وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ یوسف علیہ السلام تو جیل میں تھے، تو اس نے کہا فَأَرْسِلُونَ، آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیں، میں اس سے خواب کی تعبیر پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے حالات جانے کہ بھائی یوسف کون ہے، تو اس نے یوسف علیہ السلام کا پورا انٹروڈکشن کروایا اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ون ٹو آل ساری باتیں بتائیں کہ وہ اللہ کے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر ہیں، اور ان کا گھرانہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی کہ تم جاؤ یوسف کے پاس اور اس خواب کی ذرا تعبیر معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ اب وہ جیل میں آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یوسف علیہ السلام سے ظاہر ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس کو یاد دلائیں گے کہ بھئی میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم بادشاہ کو میرا بتانا، اور تم بھول گئے، اور 5 سال سے میں جیل میں پڑا ہوں۔ تو کچھ نہ کچھ یوسف علیہ السلام کی تعریفات تو اس کو کرنی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس ہی جیل میں آیا اور کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، ایھا الصدیق، اب یہ یوسف علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے کہ یوسف آپ صدیق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ مقام صدیقیت پر فائز ہیں، اور کہنے لگا افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے یوسف علیہ السلام کی تعریفات کی، یوسف علیہ السلام کو اچھا کہا، اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں آپ سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنا آیا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ نے خواب کیا دیکھا ہے؟ تو بتانے لگا کہ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سر سبز و شاداب بالیاں ہیں اور دوسری خشک بالیاں ہیں۔ یہ 4 چیزیں بادشاہ نے خواب میں دیکھی۔ تو آپ اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں، تاکہ وہ جان لیں کہ بھئی اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ یہ ایسا خواب ہے کہ اس کی تعبیر بتانے سے بڑے بڑے تعبیر خوانوں نے معذرت کر لی، بڑے بڑے ماہرین نے معذرت کر لی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس کی بالکل صحیح تعبیر دیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب اس خواب کی تعبیر سنو۔ کیا خواب تھا؟ کہ 7 فربا گائیں، پہلی چیز، دوسرا 7 دبلی گائیں، اور عمل کیا ہو رہا ہے کہ 7 دبلی گائیں ان فربا گایوں کو کھا رہی ہیں۔ اللہ کہ گائے کو نہیں کھاتی، گائے تو چارہ کھاتی ہے، لیکن یہ خواب عجیب تھا۔ پھر 7 سرسبز و شاداب بالیاں، تیسری چیز، اور چوتھی 7 خشک بالیاں۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا سنو، تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے۔ یہ جو 7 فربا گائے نا، یہ 7 سال تک کشادگی کی دلیل ہے۔ 7 سال تک تمہارے حالات بڑے اچھے رہیں گے، تم لگا کے کھیتی باڑی کرو گے اور تمہیں کسی قسم کی قلت نہیں ہوگی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں ان کو ایک نصیحت کی، کہا تو تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دینا۔ بھائی اگر گندم کاٹ لو نا تو کیا گندم جو بچ جائے اس کو بالی کے اندر ہی رہنے دینا، باہر مت نکالنا، باہر نکال کے نہیں بچانا ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ تو کہا کہ 7 سال تک تم لوگ لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، اور جو کھیتی باڑی کرو گے تو تم جو کاٹ لو اسے بالی کے اندر ہی رہنے دیں، یعنی گندم تو کاٹ لیا، اب بالیوں کے اندر دانہ رہنے دینا۔ اور کہنے لگے کہ سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو، یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ جو 7 سال ہے نا، ان 7 سالوں میں تم نے کھانے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بچانا ہے، کیونکہ خواب کا جو اگلا حصہ ہے یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ خواب کا جو اگلا حصہ وہ یہ کہ اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے بڑی سختی کا آئیں گے، مصر میں کیا بلکہ مصر کے اطراف میں بھی
اور تمہارے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں بچے گا، تو ان 7 سالوں میں جو تم خوب کھیتی باڑی کرو تو اتنا غلہ بچا لینا کہ وہ تمہارے اگلے اس کے اندر قید کے اندر کام آ جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کی تعبیر دی۔ اب یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ لگی کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہوتے ہیں نا، یہ دنیا کے رازوں سے بڑے باخبر ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کھیتی باڑی کے اصول کبھی نہیں سیکھے، نہ کسی نے پڑھائے، نہ کبھی آپ نے زندگی میں کھیتی باڑی کی حالت میں بھی لوگوں کا گزارا ہوا، تو پتہ لگا کہ انبیاء کرام دنیا کے رازوں کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو جب یہ تعبیر پتہ لگی تو بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا کوئی علمی شخص معلوم ہوتا ہے، اس کو فوراً میرے دربار میں لے کر آؤ۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی ہوئی، 12 سال بعد یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوئے۔ بادشاہ کے دربار میں آپ آئے تو بادشاہ نے آپ کا انٹرویو کیا، تو بادشاہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا، لیکن جب اس نے آپ سے گفتگو کی تو آپ کی علمیت، آپ کی فقہ، آپ کی حکمت اور آپ کے تدبر نے بادشاہ کو بڑا متاثر کرا۔ اور بادشاہ کہنے لگا کہ بھائی میری بدقسمتی کہ میں نے آپ کو اتنے سال جیل میں رکھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے ایک عہدہ خود ہی مانگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، آپ مجھے پورے مصر کا فائنانس منسٹر بنا دیں، انشاءاللہ آپ کے جو 7 سال جو قحط کے آئیں گے نا وہ میں سنبھال لوں گا۔ اب یہاں سے ایک بات اور پتہ لگی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی عہدے پر آپ کے آنے کے بعد کوئی بہتر صورت بن جائے گی، لوگ نقصان سے بن جائیں گے، تو اس سچویشن میں خود سے عہدہ مانگنا، عہدے کی طلب کرنا بالکل جائز ہے۔ اس میں کوئی آر والی بات نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر کام کر سکتے ہیں تو آپ وہ عہدے کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے وزارت خزانہ کا عہدہ خود ہی مانگا کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، انشاءاللہ میں آپ کا نظام ایسا چلاؤں گا کہ قحط کے جو ایام ہوں گے وہ کور ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ صرف شرعی مسائل کے ماہر نہیں ہیں بلکہ دنیاوی بصیرت بھی ان کے اندر ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں یہ صرف دینی بصیرت نہیں رکھتے بلکہ دنیاوی بصیرت میں بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے تو جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا مگر تھوڑا سا، تو اسے بچا لینا۔ پھر فرمایا کہ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور فرمایا پھر ان 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر بارش نازل کی جائے گی اور اس میں تم لوگ رس نچوڑو گے۔ یعنی یوسف علیہ السلام لگاتار غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ لگا نبیوں کو اللہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ ابھی دیکھیں قحط ابھی آیا نہیں، ابھی خوشحالی کے سال نہیں آئے، ابھی وہ سال نہیں آئے جس میں بارشیں ہوں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کوئی 15 سال بعد کے حالات بتا دیے کہ کیا کیا ہوگا۔ 7 سال قحط، 7 سال فربا ہوں گے، 7 سال قحط کے ہوں گے، اور 1 سال تم پر کثرت سے بارشیں ہوں گی، اور بارشیں جب ہوں گی تو ان بارشوں میں ایسی برکت ہوگی کہ تمہارے پھل اور اناج خوب اگائیں گے اور تم پھلوں کی کاشت بڑی کثرت کے ساتھ کرو گے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے تمام چیزیں بتا دی۔ اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ ہمیں اور معلوم ہوا اور بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ اگلے دن کے لیے کچھ بچانا۔ بھائی بہت سے لوگ کہتے ہیں، بعض صوفیاء کرام نے بھی کہا کہ یہ بات توکل کے منافی ہے کہ آپ اگلے دن کے لیے کچھ بچا کے رکھیں، اور اس پہ دلیل وہ دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے منہ و سلویٰ، جو موسیٰ علیہ السلام پر جنتی کھانا آیا تھا تو انہوں نے بچا کے رکھا تو اگلے دن سے وہ سڑنا شروع ہو گیا۔ تو اگلے دن کچھ بچا کے رکھنا اور پیسوں کو سیو کرنا یہ توکل کے منافی ہے، لیکن ہمیں قرآن کی اسی آیت سے پتہ لگتا ہے کہ حفاظتی تدبیر کے پیش نظر اپنے پاس سیونگز رکھنا یہ انبیاء کا بھی طریقہ ہے۔ دیکھیں ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ تو عزیمت تو یہ ہے کہ بھئی توکل کریں اور آج جو مل گیا شکر کے ساتھ کھا لیں، اگلے دن کا اللہ پہ چھوڑ دیں، اگلے دن کا اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرے کہ اگلے دن اپنے بال بچوں کی فکر میں کچھ سیو بھی رکھ رہا ہے، کچھ بچا کے بھی رکھ رہا ہے تاکہ خدا نہ خاصا کوئی ایمرجنسی نہ آ جائے، کوئی ایسی سچویشن نہ آ جائے جس میں بچے بھوکے سو جائیں، تو یہ اس کے لیے بالکل جائز اور یہ انبیاء کا بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یاد رکھیں تدبیر کے ساتھ اگلے دن کے لیے کچھ ذخائر بچانا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک عیال دار کا تعلق ہے، جو آپ کی فیملی ہے، جو آپ سے بلونگ کرتے ہیں، جہاں تک ان کا تعلق ہے، تو بال بچوں کے لیے 1 سال کا خرچ جمع کرنے سے توکل کی تعریف نہیں نکلتی۔ یعنی 1 سال کا اگر کوئی ریزرو رکھتا ہے نا اپنے پاس، کوئی سیو رکھتا ہے، پیسہ بچا کے رکھتا ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بات توکل کے خلاف نہیں ہے۔
اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی معلوماتی بات فتاوی رضا میں لکھی. فرماتے ہیں کہ عیال کی کفالت یعنی ان کا خرچہ برداشت کرنا شرع نے فرض کیا ہے. اپنے بال بچوں کا خرچہ یہ شریعت نے فرض کیا ہے، تو وہ ان کو توکل اور تبتل اور صبر علی الفاقہ پر مجبور نہیں کر سکتا. یعنی جس کے ذمہ کفالت ہے، اگر گھر کا کوئی بڑا ہے تو اس کو چاہیے کہ بھرپور کفالت کرے، کیونکہ کفالت فرض ہے. اب اس کی کفالت کی جو پلاننگز ہیں، میں اعلیٰ حضرت کے قول کی تشریح کر رہا ہوں، اس کفالت کی جو پلاننگ ہے وہ اپنے حساب سے کر لے. سال بھر کا بچا کے رکھ لے، 6 مہینے کا بچا کے رکھ لے، کیونکہ کفالت فرض ہے. تو اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو فاقے پر مجبور نہ کرے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنی جان کو جتنا چاہے کسے، مگر ان کو خالی چھوڑنا اس پر حرام ہے. یہ بھی لکھ دیا. اگر کوئی یہ سوچ بنا لے کہ بھائی میں تو نہیں بچا رہا، کل کا اللہ جانتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز سیو کر کے نہیں رکھتا، تو چونکہ اگر اگلے دن بچے بھوکے سوئے یا ان پر کوئی ظلم ہوا تو اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے کوٹ کی. فرمایا کفا بالمرء اثما ان یصغى من یقول. فرماتے ہیں کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا نفقہ اس کے ذمہ ہے اسے ضائع چھوڑ دے. یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو کوٹ کیا کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے جن کا نفقہ اس کے اوپر فرض ہے، جن کا یہ کفیل ہے، یہ ان کو بھوکا چھوڑ دے. یہ آدمی کے لیے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے. اسی مقام پر آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نفس کریم کے لیے، اعلیٰ حضرت کے جملے بڑے پیارے ہوتے تھے، تو سرکار کے نفس کی بات ہو رہی ہے تو فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کریم کے لیے کل کا کھانا بچا کر رکھنا پسند نہ فرماتے. ہمارے نبی کو یہ بات پسند نہیں تھی، بلکہ ایک بار خادمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی جو خادمہ ہیں، انہوں نے پرندے کا بچا ہوا گوشت دوسرے دن کے لیے حاضر کیا. تو سرکار کے پاس پرندہ کوئی ہوگا لیکن پرندے کا نام مینشن نہیں ہے، تو اس کا گوشت بچا کر رکھا اور سرکار کے لیے اگلے دن کے لیے حاضر کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تو پتہ لگا، تو حضور نے فرمایا علم انھکی ان ترفعی شیئا لغد ان اللہ یأتی برزق کل غد. فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کو پتہ لگا کہ یہ اگلے دن کا بچا ہوا گوشت ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہم نے منع نہ فرمایا تھا کہ کل کے لیے کچھ اٹھا کر نہ رکھنا؟ کل کی روزی اللہ کل دے گا، یہ سرکار نے فرمایا کل کی روزی اللہ کل دے گا. اب یہ جو روایات ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ہے عزیمت. اب اعلیٰ حضرت کا ذرا تجزیہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. سرکار کی یہ جو احادیث ہے نا جس میں بتایا گیا کہ کل کا بچا کے نہ رکھو بلکہ کل کا اللہ دے گا، فرماتے ہیں یہ ہے عزیمت. اب رخصت کیا ہے وہ بھی سن لیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے معاملے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ ان کے لیے سال بھر کا غلہ جمع فرما دیا کرتے تھے. سال بھر کا غلہ سرکار جمع فرماتے تھے اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. اور اس میں ایک روایت کوٹ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم سے روایت ہے کہ بنو نذیر کے اموال ان اموال میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر لوٹا دیے تھے. یعنی بنو نذیر کے اموال سرکار کے پاس تھے، تو مسلمانوں نے انہیں حاصل کرنے کے لیے نہ گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ. اور یہ اموال جتنی بھی پراپرٹی تھی، جتنا بھی ایسٹ تھا، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تصرف میں تھے، یعنی حضور خود ان پر اختیار رکھتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مالوں میں سے 1 سال کا خرچہ نکال لیتے. وہ جو بنو نذیر کے اموال تھے سرکار اس میں سے 1 سال کا خرچہ نکال لیتے، اور جو مال باقی بچتا اسے سرکار جہاد کی سواریوں کے لیے اور ہتھیار کی تیاری کے لیے اور جنگی آلات کے لیے استعمال کرتے. یہ ہے سرکار کی فائنینشیل پلاننگ. جو مال آیا دیکھا کتنا مال ہے، اس میں سے گھر والوں کے لیے کتنا رکھنا ہے، اس میں جہاد پہ کتنا خرچ کرنا ہے. سرکار نے پوری مینجمنٹ سائنس چلائی، پوری سمجھنے کی فائنینشیل پلاننگ سرکار نے کی. تو پتہ لگا مال میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سیو کرنا، کچھ رقم بچا کے رکھنا، کچھ بیلنس رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے. تب اعلیٰ حضرت ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے جو تجزیہ کرتے ہیں، جو رزلٹ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہے عزیمت، تو سرکار نے تعلیم عزیمت کی دی کہ عزیمت پر عمل کرو، لیکن حضور جانتے تھے کہ میری امت کے لیے دشوار ہے، تو سرکار نے بعض اوقات رخصت پر بھی عمل کر کے رخصت کو اپنی سنت بنا دیا کہ بھائی ہر جگہ عزیمت نہیں چلتی، بعض اوقات دین جو رخصت دے رہا ہے، جو چھوٹ دے رہا ہے، اس پر عمل کر دینا بھی نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے. یہ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. تو پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ تدبر اور بصیرت رکھنے والے. اس کے بعد جو آخر میں فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک عام،
کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک سال ایسا آئے گا تم لوگ کثرت کے ساتھ انگور نہیں چھوڑو گے، تو فرمایا کہ سخت قحط والے سالوں کے بعد ایک سال ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگوں پر بارشیں ہوں گی اور اس میں لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے اور تل اور زیتون کا تیل نکالیں گے۔ مراد یہ ہے کہ یہ سال بڑی برکت والا ہوگا اور زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور درخت خوب پھلیں گے اور پھولیں گے۔ تو یہ آج کا میں نے پورا موضوع آپ کے سامنے بیان کیا، یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کی خواب کی تعبیر دینا اور اس کی حکمتیں اور یوسف علیہ السلام کی پلاننگ جو مصر کے لیے تھی۔ اب جو اگلے ٹاپکس آئیں گے وہ آئیں گے جس میں یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ ہوں گے۔ تو اب دیکھیں آخر بات یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہمیشہ ترقی پذیر نہیں رکھتا۔ یوسف علیہ السلام دیکھیں غلام آپ بنائے گئے، آپ پر الزام لگا، لیکن جسے اللہ عروج بخشنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب وہی یوسف جن کو ان کے بھائیوں نے مار کر ظلم کر کے کنویں میں ڈالا، مصر کے بازاروں میں بیچا گیا، زلیخا نے الزام لگا دیا، 12 سال زندگی کے جیل میں چلے گئے، اور وہی یوسف علیہ السلام اب وزیر خزانہ ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت اور یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار کہ اللہ چاہے تو قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور عروج دینا، بلندی دینا یہ اللہ ہی کے دست قدرت میں۔ تو ہم کسی کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ اگر کوئی نیچے ہے تو وہ ہمیشہ نیچے رہے گا، اگر کوئی ترقی نہیں کر رہا تو ہمیشہ اسی حالت پر رہے گا۔ اللہ چاہے تو قوموں کو عروج عطا فرمائے، اللہ چاہے تو زوال عطا فرمائے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں سب کچھ خود ہی ہو جائے گا، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں الطاف حسین حالی کا ایک شعر ہے کہ خدا نے آج تک ایسی قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک ایسی قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ خود سے آگے بڑھیں، خود ہاتھ پاؤں چلائیں، کیونکہ ترقی بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔